حضرت مختار نے جو قاتلان امام حسین کو چن چن کے مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا، خاص طور پر حضرت مختار کو تھا کہ عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، خولی، سنان، یہ 6 بڑے نام تھے جنہوں نے کربلا میں سب سے زیادہ ظلم کیا۔ حضرت مختار کا ہدف تھا کہ ان 6 کے چوک کو میں واصل جہنم کروں گا۔ اور پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے شرکت کی تھی، جنہوں نے مولا کو پانی مانگتے دیکھا تھا اور ساتھ نہیں دیا، کچھ لوگ اس طرف کھڑے تھے، وہ سارے ظالموں کو، ایک بڑی تعداد کو مختار نے پکڑ کر انہیں قتل کیا اور ان کو سزائیں دی، اور انہی سے پوچھا بھی کہ تم بتاؤ تم نے کیا تھا کیا تھا کربلا میں۔ ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذاکرین کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چل گئیں کہ آخری وقت میں امام حسین کیا فرما رہے تھے، گھوڑے سے گرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے، بیویوں سے کیا فرمایا۔ یہ بہت ساری باتیں جو ذاکرین، علماء، خطبہ مجلس میں پڑھتے ہیں، کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو جو ہمارے پاس ذرائع ہیں نا معلومات کے، ان میں ایک تو جناب زینب، جب تک بی بی زندہ رہی، بتا دوں امام حسین کے 5 سال بعد جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی 5 سال کے بعد شہید ہو گئی۔ شام میں بی بی کے سر پہ بیلچہ مارا گیا، اور جناب زینب شاید اس لیے شام آ گئی تھی کہ سکینہ وہاں تھی۔ 5 سال سے زیادہ جناب زینب نہیں گئی، اور پھر 35 سال تک امام سجاد نے امام حسین پہ گریا کیا۔ امام زین العابدین نے 35 سے 40 سال تک، حضرت کی ولادت کی تاریخ میں جو 5 سال کا فرق ہے اس کے حساب سے، سنی بھائی کہتے ہیں 35 سال، شیعہ بھائی کہتے ہیں 40 سال، میں کہتا ہوں 35 سے 40 سال تک امام سجاد نے واقعہ کربلا کے بعد گریہ کیا ہے۔ اس گھرانے نے اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا، حضرت مختار نے حسینیوں کو حوصلہ دیا تھا، شیعوں کو ہمت بندھائی تھی۔ وہ جو خوف کی اور وہ جو گھٹن کی فضا تھی کربلا کے بعد، وہ جو گھٹن کا ماحول تھا کربلا کے بعد، حضرت مختار نے اس گھٹن کے ماحول سے شیعوں کو نکالا۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہمت کے ساتھ جیو۔ حتیٰ یہاں تک ڈھونڈا جا رہا تھا شیعوں کو، کہا کہ ان کو سب کو ختم کر دو، علی والوں کو۔ کیسے؟ ہسٹری تو پڑھیں، میرا تو یہ پسندیدہ مضمون ہے جو میں نے لکھا ہے جی۔ کہا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو، جب کہا کہ سب مار دیے فلاں علاقے سے تو شیعوں کو ختم کر دیا، اس نے کہا نہیں، میں بتاؤں شیعہ کیسے ڈھونڈو گے؟ ایک طریقہ ایک ظالم نے یہ بتایا کہ بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو حمایت کو نکلے سمجھو شیعہ ہے۔ اور ایسا ہوا 10 لوگ انہوں نے ایسے پکڑے، اور جب انہیں پکڑ کے لے جاتے تھے تو پھر کہتے تھے علی پر تبرہ کرو، تم شیعہ نہیں ہو تو علی پہ تبرہ کرو، علی کو معاذ اللہ لعنت کرو، گالی دو۔ اور وہ کہتا تھا مجھے گلا کاٹ دو مگر میں مولا کی توہین نہیں کروں۔ اس طرح لوگ مارے گئے۔ یہ ہوا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ آخر یہ معجزہ ایسے، یہ جو عزاداری ہے معجزے سے کم نہیں ہے، عزاداری معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ منظر کیسے بن گیا؟ ایک دم نہیں بنا ہے، 1400 سال کی اس پہ محنت ہے، لاکھوں لوگوں کا خون ہے جو آج آپ آرام سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور میں اطمینان سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے پیچھے محنتیں ہیں، اس کے پیچھے مشقتیں ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، زندہ لٹکا کر کبھی انگلی کاٹ کے جاتے تھے، کبھی گھٹنا کاٹ کے جاتے تھے، کبھی ہاتھ کاٹ کے جاتے تھے۔ حضرت میثم کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے بدن سے خون رشتہ رہا، کئی دن تک وہ لٹکے رہے ایک درخت کے اوپر۔ مگر بتائیے آج میثم زندہ ہے یا نہیں؟ ہماری شکل میں زندہ ہے، عزاداروں کی شکل میں زندہ ہے، حسینیوں کی شکل میں زندہ ہے۔ حضرت حضرت مختار نے، توجہ، حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا۔ میرے مولا حسین، میرے مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، اگر ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو حسین کی کنا انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہوگا۔ امام حسین کا بدلہ ہے شمر،
کون ہے بدل حسین کا جو بدلہ کہلائے؟ کون ہے امام حسین کا بدل کائنات میں جو حسین کا بدلہ کہلائے؟ امام حسین کا بدل ہی نہیں ہے کوئی، تو بدلہ نہیں ہے۔ یہ حوصلہ دیا تھا، بتاؤں بدلہ کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین کا بدلہ شمر، خولی، سنان، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد کو مارنا نہیں تھا۔ یزید کو تو پھر قدرت نے مارا، گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے گیا کربلا کے واقعے کے چوتھے سال، ادھر خانہ کعبہ یہ جل رہا تھا، اس نے کہا کعبے کو آگ لگا دو، اس نے کہا مدینے پہ چڑھائی کرو۔ واقعہ کربلا کے بعد ہوا، واقعہ کربلا کے بعد مدینے پہ چڑھائی ہوئی، 3000 صحابہ کرام کی بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی۔ میں کیسے کھول کر نہ بتاؤں، نہیں سمجھتا ہمارا بچہ کہ یہ کیا زیادتی کا کیا مطلب ہے۔ 3000 صحابہ کرام کی عورتوں کے ساتھ یزید کے لشکر نے زیادتی کی۔ نبی کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، حرمت 1 مہینے تک نماز، ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں 3 دن تک، آپ 3 دن ہی مانیے، 3 دن تک مسجد نبوی کی نماز معطل رہی، جماعت نہیں ہوئی نبی کی مسجد میں۔ اور پھر اس نے وہاں سے بھیجا، کہا اب خانہ کعبہ میں عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے، اس نے کہا جی کعبے کی حدود میں تم داخل نہیں ہو سکتے، وہ حرمت کی جگہ ہے، وہاں تو جان مال قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ ہم کعبے میں گھس کے کیسے کریں، کسی کو ماریں گے؟ کہا نہیں، مار دو، اور کعبے کو آگ لگا دی گئی۔ کعبے کا غلاف جل رہا تھا، کعبے کا دروازہ جل گیا، کعبے کی عمارت کو دوبارہ بنایا گیا۔ بالکل اسی وقت میں وہاں کعبہ جل رہا تھا اس کے حکم پر، اور یہاں یہ شام کے جنگلوں میں بوٹی بوٹی بنایا جا رہا تھا قدرت کی طرف سے۔ اس کا پیر اس کے گھوڑے کی رکاب میں پھنسا، اور گھوڑے نے پورے جنگل میں جب تک اس کی بوٹی بوٹی نہیں کر دی، پٹخ پٹخ کر، اس وقت تک گھوڑا رام نہیں ہوا، گھوڑا سنبھلنے میں نہیں آیا۔ حضرت مختار کا نے بدلہ نہیں لیا امام حسین کا، توجہ، امام حسین کا بدلہ، امام حسین کا بدلہ نہیں لیا حضرت مختار نے۔ امام حسین کے خون کا بدلہ بتاؤں، امام حسین کے خون کا بدلہ حکومت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کے خون کا بدلہ حکومت الہیہ ہے۔ ہم سب عزاداروں، ہم سب ماتمیوں کا ہدف ہے امام زمانہ کی حکومت، امام مہدی کا ظہور۔ حضرت مختار کا ہی جملہ ہے، اتنا رو حسین پر کہ یہ غصہ سینے میں جمع ہوتا ہے۔ یہ رونے والا غصہ باہر نہیں نکالتا نا، غصہ پیتا ہے۔ توجہ ہے، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے، سائنس سے اور طب سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے، جب انسان غصے کو پیتا ہے تو غبار بن کے آنسو بنتا ہے۔ بدلہ لینے والا تو نہیں روتا، مارنے والا تو نہیں روتا، نہ مارنے والا روتا ہے، صبر کرنے والا روتا ہے، برداشت کرنے والا روتا ہے۔ یہ جو جذبات، یہ جو خون کی گرمی ہوتی ہے اپنے کسی عزیز کی شہادت پر، اپنے کسی عزیز پر ہونے والے ظلم کی صورت میں، یہ جو اندر سے کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ میں اسلحہ اٹھاؤ، ہاتھ میں ڈنڈا لکڑی اٹھاؤ اور سامنے والے کو مار ڈالو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے، خبردار ہمارے چاہنے والے، جب کبھی حسین کا نام آئے رو لیا کریں۔ بلکہ کیا فارمولہ دیا امام رضا نے، یابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، کیا غم دنیا میں زیادتیاں نہیں ہیں، ناانصافیاں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، حق کا نہ ملنا نہیں ہے، پریشانیوں میں جب پریشانیاں بڑھنے لگے تو امام رضا فرماتے ہیں، یابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا گھیرنے لگے، فک کے لیے حسین، تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نفسیاتی طور پر بھی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو بڑی تکلیف کو سوچا جاتا ہے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر۔ اور یہی جب سہولتیں بہت زیادہ مل جائیں، آسائشیں مل جائیں، تو حکم یہ ہے کہ غریبوں کی طرف توجہ کرو، تاکہ تمہارا تکبر، غرور مٹ نہ پائے، تم خود پسندی کا اور تکبر کا اور فرعونیت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پریشانیاں بڑھیں تو بڑی پریشانی کو سوچو۔ امام فرماتے ہیں، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو ہمارے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں